لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات. عزیزان محترم، مسلسل سیرت امام حسین میں اصول دین کے جلوے، اس عنوان کے تحت آپ مجالس عزا سماعت فرما رہے ہیں. ان مجلسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین کی سیرت میں توحید کیا ہے یہ بیان کیا. امام حسین کی سیرت میں نبوت کیا ہے یہ بھی میں نے پیش کیا. امام حسین کی سیرت میں عدل الہی کا تصور کیا ہے یہ بھی بیان کیا. اور امام حسین کی سیرت میں امامت اور ولایت کا تصور کیا ہے اسے بھی میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا. آج کی میری اس خمسے کی مجلس کی آخری مجلس آپ کے درمیان عرض کرتے ہوئے اصول دین میں جو آخری پڑاؤ، اصول دین میں جو آخری اصل بچی ہے، یعنی اصول دین میں جو آخری پڑاؤ ہے یعنی قیامت، یعنی معاد، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی زندگی میں اللہم صلی علی محمد اور مولا کی سیرت میں، حیات طیبہ میں یہ معاد اور قیامت کتنا زیادہ جلوہ گر ہے. میں ایک جملے میں اگر سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں اپنی پوری گفتگو کو، تو سرکار سید الشہداء کی زندگی کا آغاز اور زندگی کا اختتام یہ پورا منحصر ہے عقیدہ معاد پر. امام حسین خاص طور سے میدان کربلا میں جتنے بھی موقع آ رہے ہیں اسی معاد کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. وہ آقا کا مارکۃ العریٰ جملہ کہ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ خود معاد کی دلیل ہے، یہ خود جملہ قیامت کی دلیل ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں گے. یہ جملہ خود اس بات کی علامت ہے کہ مولا چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ کس طرح سے
معاد کا عقیدہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، اور کس طرح سے اس معاد کے عقیدے کی بنا پر ہم اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو اس معاد کو، اس قیامت کو پیش کر رہا ہے، اور امام نے بار بار وہ دشمن کا لشکر جو امام حسین کو قتل کرنے آیا ہے، اس لشکر کو بھی بار بار متوجہ کرایا ہے قیامت کی طرف۔ بار بار امام حسین متوجہ کرا رہے ہیں کہ تمہیں اس دنیا کے بعد ایک زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زندگی اسی دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد تمہاری زندگی شروع ہوگی، اس دنیا کے بعد تمہاری زندگی کا آغاز ہوگا۔ لہٰذا اس زندگی کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے، اور اس زندگی کے لیے تمہیں خود کو آمادہ کرنا ہے۔ سرکار سید الشہداء حتیٰ اپنی دعاؤں میں اس امت کو معاد سکھا رہے ہیں، معاد بتا رہے ہیں۔ آقا کی ایک دعا کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنی الرغبۃ فی الآخرہ، پروردگار مجھے آخرت کی رغبت، آخرت کی محبت عطا کر دے۔ عجیب ہے، لوگ دنیا میں زندگی گزارنے سے محبت کرتے ہیں، امام حسین دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے آخرت کی زندگی سے محبت عطا کر دے۔ کیوں؟ حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالزہادۃ منی فی دنیایا، تاکہ میں جو اپنی دنیا کی زندگی ہے اس زندگی میں زاہد بن جاؤں، اس زندگی میں دنیا کی ساری لذتوں کو ترک کرتے ہوئے آخرت کی محبت کی بنا پر، انسان جب آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر انسان کی نگاہیں اگر نامحرم کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور یہ پتہ چل جائے کہ اگر نامحرم کو نہیں دیکھا تو پھر قیامت میں پروردگار جنت کے اعلیٰ ترین درجے کو عطا کرے گا، انسان اس دنیا کی ظاہری لذت کو چھوڑ دے گا اس آخرت کی محبت میں۔ اگر دنیا میں انسان کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی مرد مومن کی غیبت کو میں نے نہیں کیا تو پروردگار قیامت میں مجھے مثلاً یہ درجہ عطا کرے گا، وہ غیبت کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ قیامت کی لذت کو اسے حاصل کرنے میں آرام ہو جائے۔ تو اگر انسان کے دل میں قیامت کی لذت، قیامت کا احساس، قیامت کی محبت اور آخرت کی زندگی کا احساس پیدا ہو جائے، دنیا کے گناہوں سے انسان خود کو دور کر لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو اپنی زندگی ہاسٹل میں گزارتے ہیں، ہاسٹل میں کھانے کی مشکل ہو رہی ہے، مثال کے طور پر پانی کی مشکل ہو رہی ہے، مثال کے طور پر رہنے کی مشکل ہو رہی ہے کہ ایک کمرے میں 4-6 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، سختیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پہ سونا ہے، ٹائم کے اوپر میس میں جا کے کھانا کھانا ہے، ٹائم کے اوپر ایکسرسائز کرنا ہے، ٹائم پہ کلاس میں جانا ہے۔ ساری سختیوں کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ہاسٹل کی لائف میں اگر اچھی طرح سے پڑھائی کر لیا تو پھر نتیجے میں کل انجینئر بن جائے گا، اور انجینئر بننے کے بعد وہ آرام کی زندگی گزارے گا۔ تو جب فیوچر میں آرام کی زندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود انسان آج کی سختیوں کو بھلانے لگتا ہے، آج کی سختیوں کو فراموش کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے آخرت کی محبت عطا کر دے، نتیجے میں دنیا کی مشکلات میرے لیے آسان ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کسی موقع کے اوپر انسان ہے، بھوکا ہے، کھانا نہیں ملا، لیکن یہ احساس کہ میں میدان محشر میں اس سے بہتر کھانا کھا لوں گا، گھر اچھا نہیں ملا لیکن یہ احساس کہ مجھے جنت میں اچھا گھر مل جائے گا، اچھے وسائل نہیں ملے لیکن احساس کہ جنت میں مجھے بہترین وسائل مل جائیں گے، خود بخود دنیا کی سختیاں اس کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں گی اگر آخرت کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ مولا فرماتے اللہم ارزقنی بصراً فی امر الآخرہ، پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ میں آخرت کے امور کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکوں، میں محسوس کر سکوں جنت کی نعمتوں کو، تاکہ حتی اطلب الحسنات شوقاً وافر من السیئات خوفاً یا رب، تاکہ پروردگار میں نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ جاؤں اور خود کو برائیوں سے روکنے لگ جاؤں۔ زمین پہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، زمین پہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ زمین پہ ایک جنت ہے،
پروردگار نے یہ جنت قرار دی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تم آؤ اس جنت میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے آؤ. یہ جنت ہے جو روئے زمین پہ اللہ نے قرار دی ہے، لیکن اس جنت میں آنے کے لیے تمہیں صحیح عقیدہ اختیار کرنا ہوگا. اس جنت میں آنے کے لیے تمہیں مشکلات اٹھانی پڑیں گی. اس جنت میں آنے کے لیے تمہیں مثلا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اس جنت میں آنے کے لیے تمہیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا. نتیجہ یہ ہے وہ جنت کی عظمت کے مقابل جو سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، مثلا سفر کی مشکل ہے، انسان جو ان سختیوں کو اٹھاتا ہے وہ چونکہ یہ احساس ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، یہ سختیاں اس کو سختیاں نہیں محسوس ہوتی ہیں. میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو. ابھی 40 کا موقع آ رہا ہے، ساری دنیا سے زائرین سرزمین کربلا پہ جمع ہوں گے، جن میں سے تقریباً 70% وہ افراد ہوں گے کہ جن کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ نجف سے لے کے کربلا تک پیدل جائیں. سب کی تمنا ہے نجف سے لے کر کربلا تک یہ پیدل جانے اور مشی کرنے اور واکنگ کر کے جانے کی تمنا سب کی ہے. آپ انصاف سے بتائیں کس کو پسند ہے کہ پیر زخمی ہو جائے؟ کس کو پسند ہے کہ پیروں میں درد ہو جائے؟ کس کو پسند ہے کہ بدن میں درد ہو جائے؟ کس کو پسند ہے کہ راستے کی مشکلات برداشت کریں؟ جو امریکہ سے 2.5 لاکھ کا ٹکٹ لگا کے کربلا تک آیا ہے، کیا وہ نجف سے لے کے کربلا تک مثلا $100 بھی نہیں لگتے ہیں؟ کیا اتنا پیسہ خرچ کر کے گاڑی میں بیٹھ کے نہیں جا سکتا ہے؟ وہ تو بڑے آرام سے جا سکتا ہے. اتنا پیسہ لگا کے آیا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہندوستان سے گئے، مثال کے طور پہ ایک ہندوستان سے جانے والا ظاہر 1 لاکھ سے زیادہ روپے دیتا ہے. کیا 1 لاکھ سے زیادہ روپے دینے والے انسان کے پاس 3,000 روپے نہیں ہے کہ نجف سے لے کے کربلا تک گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے؟ ہے اس کے پاس. لیکن اس کے باوجود اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس امکانات ہیں، اس کا دل بھی اگر چاہتا ہے پھر بھی وہ واکنگ کر کے جانا چاہتا ہے، مشکلات اٹھا کے جانا چاہتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ پیر زخمی ہو جائے گا، جانتا ہے کہ پیروں کی طاقت کم ہو جائے گی، جانتا ہے کہ بدن میں درد پیدا ہو جائے گا، جانتا ہے کہ پورا تھک کے چور ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جا رہا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ سختیاں اٹھائے گا تو امام حسین کی جنت میں اتنا ہی بڑا درجہ ملے گا. غور فرمایا آپ نے؟ تو جب اس درجے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پیروں کا زخم بھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کانٹوں پہ نہیں پھولوں کی سیج پہ چل رہا ہے. یہی امام حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے خود کو قیامت کے لیے تیار کر لیا تو دنیا کی سختیاں تمہارے لیے آسان ہوتی جائیں گی. پھر نہیں لگے گا کہ دنیا میں فلاں مشکل کیوں آئی، فلاں مصیبت کیوں آئی. حتیٰ روایتوں میں ہے اگر انسان کو اپنی اولاد کے انتقال کر جانے پر اللہ سے جو صبر کرنے پہ ثواب ملنا ہے اس کا پتہ چل جاتا تو ہر ایک تمنا کرتا کہ کاش میرے گھر میں بھی یہ مصیبت آ جاتی. روایت میں آیا ہے اتنا ثواب پروردگار نے رکھا ہے. کیوں؟ لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا؟ میدان محشر میں ملے گا. وہ ثواب کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا. لہٰذا اگر اس ثواب کو حاصل کرنا ہے تو انسان کو امتحان سے گزرنا ہوگا، سختیوں سے گزرنا ہوگا. ایک اور قریب کی مثال دے دوں میں. ایک بچہ ہے کہ جس کی عادت ہے کہ مثلا صبح دیر سے اٹھے گا، اس کی عادت ہے کہ جو دل چاہے وہ کھا لیا کرے گا، اس کی عادت ہے کہ رات میں جب دل چاہے گا سو لے گا، اس کی عادت ہے جب دل چاہے گا پڑھ لے گا. لیکن جب ایگزام کا زمانہ آیا اب نہ سونے پر اختیار ہے، نہ سو کے اٹھنے پر اختیار ہے، نہ دل کے اوپر کوئی اختیار ہے. جب ماں کہے گی تو اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، جب ماں کہے گی تو بستر پہ لیٹنا ہوگا، جب ماں صبح میں کہے گی تو ارلی مارننگ اٹھ کے پڑھائی کرنا ہوگا، جو ماں کہے گی وہی کھانا کھانا ہوگا. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کا زمانہ ہے، امتحان کا پیریڈ گزر جائے. جیسے ہی یہ امتحان کا پیریڈ گزرا، یہ 10th کراس ہو گیا، اب یہ بڑا ریلیکس ہے. وہ جو آرام ملنے والا ہے اس آرام کے ملنے کے لیے انسان کو سختیاں اٹھانی پڑیں گی. امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں معاد کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو، قیامت کو اپنے اندر لے کے آؤ. جیسے جیسے قیامت کے اوپر یقین بڑھتا جائے گا دنیا کی مشکلات تمہارے لیے آسان ہوتی جائیں گی. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.
مولا کا وہ معرکۃ العرا جملہ جو آپ نے تقریباً ساری جگہوں کے اوپر جس موقع پہ ماہ محرم میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زندگی پسند ہے جو موت کے بعد آ رہی ہے۔ عجیب ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بچا لیں تاکہ موت نہ آئے۔ مولا فرما رہے کہ مجھے وہ زندگی پسند ہے جو موت کے بعد مل رہی ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، اس موت کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، خوش بختی سمجھتا ہوں، خوش نصیبی سمجھتا ہوں، لیکن کب؟ والحیات مع الظالمین الا برما، لیکن اگر ظالموں کے ساتھ مجھے گزارنا پڑے اپنے وقت کو تو یہ مجھے ملامت محسوس ہوتی ہے، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں ظالم کے ساتھ رہوں۔ اس کے معنی ہے ظالم کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان موت کی آغوش میں سو جائے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، یہ قیامت کے لیے انسان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور ساری کربلا ہے جو پوری طرح سے قیامت کی عقیدے پر ٹکی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ توجہ رکھیے گا، جس کو اپنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یقین نہیں ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، لیکن جس کو اپنی موت کے بعد شہادت ملنے کے بعد کامیاب زندگی کا یقین ہے وہ موت کی آغوش میں جاتے ہوئے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کا وہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ مجھے نہ خوف ہے اس بات کا کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آن پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سرکار ابو الفضل عباس نے کیا فرمایا تھا؟ اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، کیا اس قوم کو تم موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلنے کی عادی ہے؟ یہ سرکار وفا نے یہ جملہ اسی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے کہا تھا، امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی آل رسول کو موت سے نہ ڈرانا، اس لیے کہ یہ تو موت سے بچپن سے کھیلنے کے عادی ہیں۔ اور اس کے بعد فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، جو موت سے کھیلنے کی بچپن سے عادی قوم ہے اس قوم کا عالم شباب میں کیا ہوگا، جوانی میں کیا ہوگا، سو سکتے ہیں؟ خود جس موقع کے اوپر یہی امام سجاد جس موقع کے اوپر دربار میں ہیں اور اس موقع پہ یزید نے کہا کہ کیا موت سے ڈر نہیں لگتا، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کیا موت کی مجھے دھمکی دیتے ہو؟ موت کسی بھی طرح سے اہل بیت اطہار کے لیے خوف کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس موقع پہ جناب اسماعیل کے لیے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ انی ارا فی المنام ان اذبحک، میں خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جناب اسماعیل نے کیا فرمایا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے خواب میں اس پہ عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جملہ تھا جناب اسماعیل کا، قرآن نے کہا ہے۔ اور ادھر آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اہل بیت اطہار کا کیا عالم ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ آج میرے بستر پہ سو جاؤ، ان چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان رات گزارو تاکہ میں اس مکے سے نکل کے مدینے چلا جاؤں۔ اس موقع کے اوپر پوچھا کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں سے بچ جائے گی؟ امیر المؤمنین نے بستر پر سونے سے پہلے شکر پروردگار انجام دیا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ آپ نے کچھ محسوس کیا جناب اسماعیل اور امیر المؤمنین میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہی ہے، جناب اسماعیل نے اس موت کو اپنے لیے مصیبت سمجھا تھا، لہٰذا کہا کہ میں صبر کروں گا، اور امیر المؤمنین نے اس موت کو اپنے لیے نعمت سمجھا، لہٰذا شکر کر رہے ہیں۔ بس جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسماعیل کی نگاہ میں موت مصیبت ہے لہٰذا صبر کا موقع ہے، علی کی نگاہ میں موت اللہ کی نعمت ہے لہٰذا شکر کا موقع ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ ہمیں، ایک دفعہ مل جل کے بہتر صلوات بھیج دیں آپ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پوری کربلا ٹکی ہوئی ہے اسی قیامت کی عقیدے پر، اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے سامنے والا لشکر حملے کر رہا تھا خود کو بچا کر، ہے کاش میں یہ لفظ آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں۔ دیکھیے
سامنے والا تب بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے جب اس کو اپنی موت کے بعد کی زندگی پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن خود کو چھپا کر، خود کو بچا کر، خود کو سنبھال کر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو موت سے زیادہ زندگی پسند ہے۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کیے جا رہے ہیں، امام حسین کے اصحاب ہیں کہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے سامنے والے کو قتل کرنے، کہیں بھی چھپنے کا تصور نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے یزید کی فوج اگرچہ نام مسلمانوں کے تھے لیکن ان کا آخرت پہ عقیدہ نہیں تھا، اور امام حسین جن اصحاب کو لے کر آئے تھے وہ عقیدے میں اتنے پختہ تھے کہ انہیں یقین تھا اگر ہم بچ گئے تو غازی ہیں، اگر قتل ہو گئے تو شہید کہلائیں گے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک بات تو اور سمجھ میں آ گئی، اس کے معنی ہے کہ قتل ہو جانے سے شہادت نہیں ملتی ہے، امام معصوم کے قدموں میں قتل ہو جائے تو شہادت ملتی ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے اگر انسان کے دل میں صحیح عقیدہ ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے تو یہی قربانی ہے جو انسان کو شہادت تک لے کر جاتی ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ سب زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یہ ایک آیت کہ جس آیت کو تو پوری طرح سے ہمارے برادر نے یاد رکھا ہے، دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دو دفعہ ایک ہی بات کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دیکھو ہرگز اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہاں پہ تھا مردہ نہ سمجھنا، یہاں پہ کیا مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، وہ سب زندہ ہیں، عند رب ولکن لا تشعرون، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ دل میں سوچتا ہے انسان، زبان سے کہتا ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو نہ مردہ کہو نہ مردہ سوچو، سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ عجیب ہے۔ اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں۔ زندگی کا تصور آئے تو پہلا سوال کہاں سے کھاتے پیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ عند ربہم یرزقون، اگر تم کھانے پینے کی بات کر رہے ہو تو وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ بس ایک بنیادی فرق ہے، زندگی میں بھی اللہ سے رزق لیتا ہے انسان، شہادت کے بعد بھی اللہ سے رزق لیتا ہے انسان، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، زندگی میں جب رزق لیتا ہے تو صرف خود استعمال کرتا ہے، شہادت کے بعد جب رزق لیتا ہے تو خود بھی استعمال کرتا ہے، دوسروں کو بھی بانٹتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جب عام شہید لوگوں کو بانٹتا ہے تو جسے اللہ نے سید الشہداء بنایا ہو، جس کو اللہ نے تمام شہیدوں کا سردار بنایا ہو، وہ کتنا بانٹ رہے ہوں گے؟ میدان کربلا میں آقا سرکار سید الشہداء اس امت کو بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ عجیب امام کا احسان اور کرم ہے کہ صرف کربلا ہی میں نہیں بانٹ رہے ہیں، کربلا کی شبیہ جہاں بنا دی جاتی ہے وہاں بھی امام حسین بانٹ رہے ہیں۔ آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ 8ویں امام کی بارگاہ کی شبیہ ہے، یہاں بھی بٹ رہا ہے۔ کسی منبر میں چلے جائیے امام حسین بانٹ رہے ہیں، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیے امام بانٹ رہے ہیں، حتیٰ امام کے لیے امام بارگاہ بھی نہیں جائیے، اگر آپ نے بیٹھ کر ذکر حسین شروع کر دیا امام حسین وہاں بھی بانٹنے لگتے ہیں۔ یہ اتنے کریم ہیں، یہ ایسے شہید ہیں۔ اللہ جنہیں شہید بناتا ہے وہ رزق لیتے بھی ہیں، رزق بانٹتے بھی ہیں۔ دنیا آج تک نہیں سمجھ پائی
دنیا کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آقا کی بارگاہ سے کیا کیا نہیں مل رہا ہے۔ اور اسی لیے میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں جانے کے بعد واپس آ کے یہ کبھی نہ جملہ کہیے کہ میری اس دفعہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ امام حسین کی بارگاہ کی توہین ہے۔ یہ نہ کہیے کہ میں دعا نہیں قبول کروا پایا، بلکہ یہ کہیے کہ میں اس طرح سے نہیں مانگ پایا کہ امام سے لے لوں۔ نہیں، میں جملے نہیں پہنچا پایا، میں واضح کر دوں۔ ابھی محرم میں یہاں سبیلیں لگی ہوئی تھیں، اسی حضرت عباس اسٹریٹ میں سبیلیں موجود تھیں۔ کسی سبیل کے اوپر کھانا مل رہا ہے، کسی سبیل کے اوپر پانی بٹ رہا ہے، کسی سبیل کے اوپر شربت رکھا ہوا ہے، اور اعلان ہے کہ جس کو جتنا لینا ہے لے کے جائے۔ کسی کے گھر قریب میں تھا، وہ مثال کے طور کے اوپر گیا، دوڑ کے اپنے گھر سے بکیٹ اٹھا لایا، اس میں بھر کے لے کے جا رہا ہے شربت۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اسی جو شربت بانٹ رہا تھا اس سے کہا بھئی یہ جگ ہے، اس جگ میں دے دو، میں ابھی گھر پہ رکھ کے واپس لا کے تمہیں جگ ریٹرن کر دیتا ہوں۔ اس نے وہ بھی دے دیا۔ کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہو پایا، اس نے کیا کیا، وہی ایک گلاس اس میں شربت لیا، لے کے چل پڑا کہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس شربت کو پیوں گا۔ یہ جو ایک گلاس میں شربت لے جا رہا ہے، اس کی ملاقات اس سے ہو گئی جو بکٹ میں شربت لے کے جا رہا ہے، جو بالٹی میں لے جا رہا ہے۔ اور اب اگر یہ گلاس میں شربت لے جانے والا بالٹی میں شربت لے جانے والے سے کہے کہ دیکھا شربت بانٹنے والے نے کم شربت دیا، تو وہ بکٹ والا کہے گا یہ نہ کہو کہ اس نے کم دیا ہے، یہ کہو کہ تم نے کم لیا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، انہوں نے تو کہہ رکھا تھا جس کو جتنا لے جانا ہو لے جائے، یہ تو تم ہو جو چھوٹا ظرف لے کے آئے، تم تھے جو گلاس لے کے آئے لہٰذا تم کو چھوٹا سا ملا، میں بکٹ لے کے آیا لہٰذا مجھے بھر کے شربت ملا۔ اس کے معنی ہے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بانٹنے میں کمی نہیں ہے، لینے میں کمی رہ جاتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ لیکن پھر جب امام حسین کی بارگاہ سے لیا ہے تو پھر غیروں کے پاس نہیں جانا ہے۔ یہ توجہ رہے، جس کے گھر میں ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ لفظ میں اس لیے استعمال کروں کہ بعض یو پی والے بھی یہاں پہ موجود ہیں، جس کے گھر میں ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پھر جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتا ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر جانتے ہیں نا آپ لوگ، وہ جو 2-4 سال کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا کمپاؤنڈر، کچھ دنوں بعد دوائیں سمجھنے لگ گیا، وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے۔ اب کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ بخار کی دوا دے دو، ٹھیک ہے وہاں تک تو بات صحیح تھی، لیکن کبھی کبھی بڑی بڑی بیماریاں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو جھولا چھاپ ڈاکٹر صاحب نے دوا دیا تھا وہ صحت ملنے کے بجائے موت آ گئی۔ توجہ فرمائی، ری ایکشن ہو گیا۔ یہ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کون جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جس کا رشتہ کسی ایم ڈی ڈاکٹر سے نہ ہو، لیکن جس کے خود گھر میں ایم ڈی ڈاکٹر موجود ہو، پھر وہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جس کے پاس امیر المؤمنین علی ہو، جس کے پاس حسین جیسی شخصیت ہو، جن کے پاس جناب سیدہ جیسی ذات ہو، پھر وہ چھوٹے موٹے بابا کے پاس بھی نہیں جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ہاں، جب اس بارگاہ سے کہہ دیا جائے گا کہ بھائی اب ہم نہیں دیں گے، تب ہم کہیں اور جائیں گے۔ لیکن آپ یقین جانے اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے کبھی نہ نہیں سن سکتے آپ۔ اہل بیت اطہار نے تو ہمیشہ بانٹا ہے، اہل بیت اطہار نے تو ہمیشہ دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اہل بیت اطہار نے اس امت کے سامنے کچھ مانگا تو امت نے دینا گوارا نہیں کیا، وہ بھی ایسی چیز مانگی ہے کہ جس کا مانگنا دنیا میں غلط نہیں سمجھا جاتا۔ وہ پانی مانگا تھا۔ امام حسین اس میدان کربلا میں ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس ذات کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو ابھی خیمے میں بچوں کی العطش سن کے آیا ہے۔ میرے جملے پہ توجہ دیجئے گا، اس غازی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی
کہ جو ابھی خیمے میں بچوں کی العطش سن کے آیا ہے، ابھی مشکیزے کو بھر کے لے کے واپس پلٹ رہا ہے، لیکن غازی کی نگاہوں کے سامنے مشکیزے میں تیر لگا اور یہ سارا پانی بہنے لگ گیا۔ غازی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار وفا نے اپنے گھوڑے کو گھما دیا کہ میں اپنے خیمے میں بغیر پانی لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن عزاداروں عجیب جملہ ملتا ہے، خود غازی نے یہ جملہ فرمایا کہ میں جو اپنے گھوڑے کو واپس نہر فرات کی طرف لے کر بڑھا، میری ایک آنکھ میں خون بھر گیا تھا، میری دوسری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ جب بھی انسان کی آنکھوں میں کچھ پڑ جائے، انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں میں پڑی ہوئی اس چیز کو نکال دیا کرتا ہے، لیکن وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ غازی نے اپنے دونوں زانوؤں کو زین کے اوپر بلند کیا اور چاہا کہ سر جھکا کے اس تیر کو دو زانوؤں کے ذریعے سے باہر نکالے، لیکن یہی وہ لمحہ تھا کہ جب سر مبارک پہ ایک گرز لگا، غازی زمین کربلا کی طرف چلے، اپنے آقا حسین کو آواز دی، حسین سرہانے پہنچے۔ اب جو دیکھا کہ غازی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک جملہ امام حسین کا ہے جو مکمل مصائب ہیں۔ فرماتے اے عباس، اب تم بھی جا رہے ہو، اب تمہارے جانے کے بعد جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگتی تھیں اب وہ آرام سے سوئیں گی، اور عباس ابھی تک جو آنکھیں تمہاری بنا بے اطمینان سے سوتی تھیں اب وہ آنکھوں کو آرام نہیں ملے گا، اب وہ آنکھیں سو نہیں پائیں گی۔ آپ سمجھے میرا آقا کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہے اے عباس، اب سکینہ کو نیند نہیں ملے گی، اے عباس اب زینب آرام نہیں کر پائے گی، اے عباس اب ام کلثوم کو سکون نہیں مل پائے گا۔ ہاں غازی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، بس ہزاروں آخری جملہ غازی کو لے کر تو نہیں، لیکن ہاں علم لے کے حسین خیموں میں واپس پلٹے۔ وہ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے جو انتظار کر رہے تھے میرا آقا لے کے پانی آ رہا ہوگا، اب جو دیکھا کہ علم آیا لیکن مشکیزہ چھدا ہوا ہے، یہ بچے زمین کربلا پہ گر پڑے۔ اے غازی عباس، آپ کے چلے جانے سے ہماری امیدیں ٹوٹ گئیں، اب ان بچوں کو پانی نہیں مل پائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس عظیم الشان بارگاہ محفل شاہ خراسان کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص وہ مؤمنین کے جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے، اور تمام شہداء جو اس دنیا سے اٹھ گئے، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار ان سبھی کے لیے پروردگار جنت میں امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین زیارتوں کے مشتاق ہیں، بالخصوص امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔